پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج ایم کیو ایم نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور 18ویں ترمیم کے خاتمے کا باقاعدہ مطالبہ رکھ دیا ہے. نہ صرف 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی بات کی ہے انہوں نے، بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ کراچی کو فائنینشیل کیپٹل ڈکلیئر کر کے اسلام آباد کے یا وفاق کے ماتحت کر دیا جائے. یہ مطالبہ ان کی جانب سے کیا گیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسی 18ویں ترمیم کی وجہ سے ہمیں مارا جا رہا ہے اور ہمارے حقوق لیے جا رہے ہیں. تو 18ویں ترمیم سے تو ہمارا استحصال ہو رہا ہے. اچھا، اب کل جو خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا وہ بھی اسی سے ملتی جلتی بات تھی. انہوں نے کہا تھا کہ 18ویں ترمیم تو ڈھکوسلا ثابت ہوئی، یعنی یہ 18ویں ترمیم کچھ نہیں کر سکی، اس سے کوئی کام نہیں ہو سکا، یہ تو ڈھکوسلا ثابت ہوئی، کوئی پرفارمنس نہیں ہو سکی. یعنی وہ بھی سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے اور 28ویں ترمیم میں اس میں ضروری تبدیلیاں کی جانی چاہیے. تو ایم کیو ایم اور نون لیگ ایک پیج پر دکھائی دیتے ہیں. پیپلز پارٹی کا موقف اس معاملے میں بالکل مختلف نظر آتا ہے. شرجیل میمن صاحب نے مثال کے طور پر آج پریس کانفرنس کی اور شرجیل میمن صاحب نے کہا کہ یہ تو جو آرگومنٹ ہے وہ تو مضبوط ہی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کراچی کو وفاق کے ماتحت کر دیا جائے گا تو یہ جو آگ لگنے کا واقعہ ہوا ہے یا ایسے واقعات ہوتے ہیں تو یہ کیا رک جائیں گے؟ یعنی وفاق کے پاس ایسا کون سا فارمولا ہوگا کہ یہ جو راتوں رات بلڈنگز انلیگل طریقے سے بنی ہوئی ہیں ان کو ٹھیک کر سکے؟ اور پھر انہوں نے الزامات ایم کیو ایم کے اوپر بھی لگائے. تو یہ سارا کچھ 28ویں اور 18ویں ترمیم، یعنی 18ویں ترمیم میں تبدیلیاں اور 28ویں ترمیم ممکنہ طور پر جو آنے والی ہے اس پیرائے میں یہ ساری ڈسکشن ہوتی رہی ہے. تو آج پروگرام کے پہلے حصے میں اسی میں بات کریں گے. پروگرام کے دوسرے حصے میں بہت ہی امپورٹنٹ گفتگو جو بورڈ آف پیس بنایا گیا ہے جس کا پاکستان اب رکن بن گیا ہے، اس سے کیا فائدے ہوں گے فلسطین کو، کیا فوائد ہوں گے پاکستان کو، پاکستان کا یہ اقدام کتنا اہم ہے اور اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا، یہ تمام چیزیں پروگرام کے دوسرے حصے میں ہوں گی. میرے ساتھ آج کے پروگرام میں مولا بخش چانڈیو صاحب موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. چانڈیو صاحب کو خوش آمدید. کھیلداس کوہستانی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، وزیر مملکت ہیں، پی ایم ایل این کے رہنما ہیں، اور خواجہ اظہار الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایم کیو ایم کے رہنما. میں سب کو خوش آمدید کہوں گا. اور سب سے پہلے مولا بخش چانڈیو صاحب، 18ویں ترمیم کو مصطفیٰ کمال صاحب نے ڈرامہ قرار دیا اور کہا کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، الٹا اس سے ہمیں مارا گیا اور اس سے وہ اختیارات لیے گئے جس سے عوام کو فائدہ نہیں پہنچایا گیا. کیا کہیں گے آپ؟ مصطفیٰ کمال ایم کیو ایم وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ 18ویں ترمیم ڈرامہ ہے، خواجہ آصف کہہ رہے ہیں ڈھکوسلا ہے. خواجہ آصف کی بات کو بعد میں دیکھتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب کی یہ باتیں نئی نہیں ہیں. ایم کیو ایم کے تمام لیڈروں کی یہ باتیں کئی سالوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ ہمیں مارا جا رہا ہے، ہماری نسل. اگر اتنے سالوں سے آپ کی نسل کشی ہوتی تو آپ بھی باقی ہوتے. الحمدللہ آپ تو باقی اتنے کے اتنے، اور آپ میں برکت ہے، آپ میں تو برکت پڑ گئی ہے. ابھی تو آپ کی بڑی حیثیت ہے. مجھے نہیں پتا چلتا کیوں نعمتوں کو جھٹلاتے رہتے ہیں، مجھے نہیں پتا چلتا. سندھ آپ کا ملک ہے، سندھ کے لوگ آپ کو اپنا ہم وطن سمجھتے ہیں، آپ سندھ کے باشندے ہو اور آپ پیدا ہی یہاں ہوئے ہو. جو وہاں پیدا ہوئے وہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کی پیدائش یہاں ہے، آپ کے بزرگوں کا قبرستان یہاں ہے. کیوں آپ ایسی باتیں کرتے ہیں؟ یہ معاملہ صرف آپ کی سیاست کا ہے، لیکن آپ کی سیاست کھڑی ہے نفرت کے بنیادوں پر، اور یہ نفرتوں کی بنیادوں پر کھڑی ہوئی سیاست دنیا میں کہیں بھی کامیاب نہیں ہوئی ہے. یہاں بھی کامیاب نہیں. کیا کامیابی آپ کو ملی ہے؟ آپ نے الطاف حسین کے زمانے میں ان کے نام پر جانے دینے کی باتیں کی، نتیجہ کیا نکلا؟ کئی نوجوان آپ نے قتل کروا دیے، کئی لوگ بچوں سے محروم ہو گئے لوگ. آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ مجھے بتائیں نا، آپ کو فائدہ ہوا کیا؟ اس سوال کا چانڈیو صاحب کیا جواب ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کا فائدہ جی یہی سوال ہے سر کہ 18ویں ترمیم کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں، 18ویں ترمیم کا فائدہ نہ ہوتا تو پیپلز پارٹی قائد کبھی بھی اس کا تحفظ نہیں کرتے. اصل بات یہ ہے. لیکن کیونکہ ان کو جواز پیدا کرنا ہے، جب وقت آتا ہے بھٹو کا مثال دے کر بھٹو کو گالیاں دیتے ہیں، جب آتا ہے کہتے ہیں بھٹو کی بات پہ عمل درآمد کرو. ان کی کوئی دین ایمان کی بات نہیں ہے، ان کی سیاست کسی ایک بات پر نہیں ہے، نفرت کی سیاست ہے. جب جیسا موقع آئے گا ویسی بات کریں گے. 18ویں ترمیم نے تو بہت صورتحال پیدا کر دی ہے. صوبوں کو خود مختاری جس قسم کی ملی ہے، میں نے خود دیکھا، میں کیبنٹ میں تھا،
جب غلام احمد بلور صاحب رو رو کر زرداری صاحب کا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ آپ نے پختونخوا کو ایک حیثیت دلا دی ہے، پختونخوا پختون ساری عمر آپ کے شکر گزار رہیں گے. جن کو پتہ ہے ان کو پتہ ہے. اور لیکن ایک بات میں کہتا ہوں، اب بحث نہیں کرتا، جن کو محبت کرنی ہوتی ہے وہ محبت کرنے کے بھی 100 بہانے بتاتے ہیں. ایم کیو ایم کی سیاست ہے نفرت پر، اور نفرت بھی وہ جو مقامی لوگوں سے. اس سے آپ کو ملا کیا؟ آپ ہر بار ہمارے ساتھ حکومت میں شریک رہے ہیں، پھر جب حکومت میں سے نکلنا چاہتے ہیں دوسرا آسرا ملتا ہے. صرف معاملہ ہے جناب ہمارے امپورٹنٹ کوسچن یہ ہے کیونکہ جو کراچی کے مسائل ہیں وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بڑے گھمبیر ہیں. اور شرجیل میمن صاحب نے جو جواب دیا، میں خواجہ اسعد صاحب کی طرف جا رہا ہوں یہ سوال لے کر. پہلے شرجیل میمن صاحب نے جو جواب دیا وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا مطالبہ مان لیا جائے، فرض کیجئے کہ وفاق ہی کراچی کو چلانے لگے، تو بھئی یہ جو آگ لگنے کے واقعہ ہو رہے ہیں یا کراچی کے یہ جو پیچیدہ مسائل ہیں یہ حل ہو جائیں گے کیا؟ اگر آپ حل کر سکتے ہیں تو پھر تو اس صورت میں بھی کر سکتے ہیں. جی خواجہ صاحب، یہ وہ سوالات ہیں جو شرجیل میمن صاحب نے اٹھائے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اصل میں دیکھیں، میں بتا دیتا ہوں نا وفاق کے پاس جانے کے بعد کیا ہوگا. یہ گل پلازا میں آپ کو رینجرز اور فوج کو بلانا پڑا، وفاق کا ادارہ ہے. آپ کو کے پی ٹی کے پمپس لگانے پڑے، وفاق کا ادارہ ہے. آپ کو نیوی سے مدد دینی پڑی، وفاق کا ادارہ ہے. کراچی میں جب کوئی عذاب آتا ہے آپ کو ان تمام فیڈرل اداروں، آپ کے پاس ہے کیا؟ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے پاس آپ کے باؤزر خالی کھڑے ہوتے ہیں. آج آپ کو میں بتاؤں کیوں خالی کھڑے ہوتے ہیں، سنیے گا، بڑی امپورٹنٹ بات. یہ باؤزر تو بھرے ہوئے ہونے چاہیے نا. یہ گندے غلیظ پانی سے بھرتے ہیں، گندے گٹر کے پانی سے بھرتے ہیں. جب آگ لگتی ہو جاتا ہے، ان کا فلسفہ پتہ کیا ہے؟ صاف پانی سے آگ دیر سے بجھتی ہے، وہ جو گندا غلیظ پانی ہوتا ہے، اچھا وہ گندا غلیظ پانی بھر کے اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ پورا ٹینکر گل جائے گا ان کا. یہ اینڈ ٹائم پہ جب آگ لگتی ہے تو 2-3 گھنٹے پہلے پانی ڈھونڈتے ہیں گندا. اس کے بعد یہ پانی، یہ کسی ہائیڈرنٹ سے پانی نہیں آتا ان کا. اور یہ جو بات کر رہے ہیں 1.8 کلومیٹر کے اوپر فائر بریگیڈ اور گل پلازا موجود تھا. لیکن جتنی بیہودہ، بدتمیز، کراچی دشمنی اور شہادت و دشمنی بیانات دیے گئے ہیں. ارے بھائی ایم کیو ایم سے تکلیف ہے نا، ایم کیو ایم کو تم سائڈ پہ کر دو، تم اپنی کارکردگی بتا دو. کہہ رہے ہو 100 لوگ مرے. ابے 2008 سے اب تک نکالو نا کتنے لوگ مرے. تمہاری جمہوریت بہترین انتقام ہے. اس جمہوریت بہترین انتقام میں 2008 سے 2015 تک تاریخ ساز لوگ مرے یہاں پر. اور میں آپ کو اور بتاؤں، ہر مہینے 10,000 موبائل چھنتا ہے. اور سنیے، ہر مہینے 6,000 گاڑیاں چھنتی ہیں، موٹر سائیکل چھنتی ہے. یہ سب ایم کیو ایم کی وجہ سے ہو رہا ہے. پینے کا پانی تمہارے پاس نہیں ہے، سیوریج تمہارے پاس نہیں ہے، ایم کیو ایم کی وجہ سے ہو رہا ہے. اچھا بھائی واٹر بورڈ میں پانی نہیں ہے تو ایم کیو ایم پی رہی ہے. الطاف حسین صاحب کو یاد کر کے اتنا ان کے دلوں میں مطلب ایسا وہ تڑپ جاگ جاتی ہے. تو بھائی پھر بلا لو نا. اگر تمہیں وہ دور بھی یاد بار بار آ رہا ہے تو پھر وہ دور ہی تمہارے لیے ٹھیک تھا. کیونکہ سیدھی عدم تشدد، عدم تصادم والی ایم کیو ایم تو تمہیں پسند ہی نہیں آ رہی ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے، اتنا دکھ ہے مجھے. اتنے لوگ میرے قریبی 2 کاروباری لوگ ہیں، ان کی فیملی میں بھی، میں کل بھی جنازے میں تھا، پرسوں بھی. میرے تو منہ سے مطلب یہ نکل بھی نہیں رہا کہ آخرکار میں کس کو الزام دوں. میں تو اپنے ایگزسٹنس کو الزام دے رہا ہوں کہ میں اس شہر میں موجود ہوں. ابھی دوسری بات، 18ویں ترمیم کی بات کی ہے. جی کیا غلط بات کی ہے مصطفیٰ کمال صاحب نے؟ بھائی تم نے کہا تھا نا 18ویں ترمیم آئے گی تو دودھ کی ندیاں بہہ جائیں گی. چلو یار کراچی کو چھوڑو، ہمارے نصیب میں مرنا لکھا ہے. تم نے لاڑکانہ میں کبھی جا کے دیکھا، خیرپور میں دیکھا کس طرح کتے کے کاٹنے کے بعد وہ جناح اسپتال آتا ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہ کبھی ریڑے پر، کبھی کسی پر، کبھی کسی رکشے پر، کبھی بس پہ آتا ہے، اسے بٹاتے نہیں ہے کوئی. پھر آپ نے کبھی دیکھا ہے وہ میت گاڑیاں کیسے گدھا گاڑیوں میں جاتی ہیں؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ٹھیلے کے اوپر زخمی عورتیں جن کی ڈیلیوری ہو رہی ہوتی ہے یا ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں یا زخمی ہوتی ہیں یا جل جاتی ہیں، ریڑے پہ لے کے جاتے ہیں اسپتال؟ کون سی ایمبولینسیں چل رہی ہیں بھائی لاڑکانہ میں، خیرپور میں؟ چھوڑ دو یار کراچی کو. خواجہ صاحب یہ باتیں بالکل صحیح ہے. اس کا جواب تو مولانا شانڈیو صاحب ہی دیں گے. کچھ چیزیں جو آپ وفاق کے والے سے کہہ رہے ہیں وہ کھیلدار صاحب سے پوچھتے ہیں. لیکن جو بنیادی سوال اٹھا ان کے، آج آپ لوگوں کے مرنے پر جو دکھ کر رہے ہیں، تو ایک زمانے میں بلدیہ فیکٹری کا انہوں نے تانا دیا آپ کو، پلس انہوں نے کہا کہ ایک کال آتی تھی لنڈن سے اور یہاں 100 لوگ مر جاتے تھے، 50 لوگ مر جاتے تھے، 20 گاڑیاں جل جاتی تھیں. تو یہ تو ایک کھیل بن گیا تھا اور یہ آپ کرتے تھے. تو آج آپ کو کیسے دکھ ہو رہا ہے؟ یہ انہوں نے کہا. بالکل درست بات ہے.
बल्दिया फैक्ट्री हुई, रऊफ सिद्दीकी मिनिस्टर इंडस्ट्री थे, उनको कहा गया पार्टी ने रिजाइन कर दें, उन्होंने रिजाइन कर दिया। जीआईटी बनी, सिंध हुकूमत ने पूरी 2 बार जीआईटी बनाई, सिंध हुकूमत ने अदालत में पेश किया। भाई मैं तो इनसे पूछूंगा ना कि बल्दिया फैक्ट्री के लोगों का तहकीकात तुमने करी, तो वो कहाँ है तहकीकात? क्यों नहीं सजा दी, क्यों नहीं फांसियां दी उन लोगों को? हमारा वजीर तो मुस्तफी हो गया। और अब ये बताओ, गुल प्लाजा हुआ, इससे पहले अर्शी सैनमा हुआ, इससे पहले और 10 वाकयात हो चुके हैं। आपके पास से किसी एक अफसर को आपने सस्पेंड किया? वजीर तो इस्तीफा देगा ही नहीं। तो और दूसरी बात, वो जो एक कॉल पे आप कह रहे हैं 100 लोग थे, भाई मैं आपको बता रहा हूं ना, 2009 2010 में, 2010 2011 में जो वायलेंस हुआ है, पठानों को महाजरों से लड़ाया है, महाजरों को बलोचों से लड़ाया है, और उसके बाद बैठकर सब लोग आयदी अफहाम व तफहीम, जमहूरियत की बातें होती थी। आपको अंदाजा है कितने लोग मारे गए इस जमहूरी दौर में 2008 से? हमारी बात तो तुम 1992 की कर रहे हो ना, 1992 में हम चलो ऑपरेशन में थे, 1993 की बात कर रहे हो। तुम्हारे जमहूरी दौर में जब वजीर आला तुम्हारा, होम मिनिस्टर तुम्हारा, सदर तुम्हारा, वजीर आजम तुम्हारा, तो इस शहर में 2008 से 2024 तक इतने लाखों लोग क्यों मारे गए? आज भी इस शहर के अंदर डंपर के नीचे आके लोग मर रहे हैं, तो उस डंपर माफिया के साथ डिनर करते हो, टीवी पे तस्वीरें दिखाते हो। आज भी कच्चे के डॉकों को रेड कार्पेट देते हो कि जाओ भाई अगवा बराए तामान में और बढ़ चढ़ के काम करो। ये सब मैं कर रहा हूं? क्या गलत बात की एमक्यूएम ने? अच्छा भाई एमक्यूएम को मैं फिर कह रहा हूं, भूल जाओ एमक्यूएम को। 18 साल हो गए, बच्चा बालिग हो जाता है। ये पीपल्स पार्टी अभी तक नाबालिग ही रहेगी क्या? ये बालिग कब होगी? सही है, चले इस पर अभी चांडियो साहब हंस रहे हैं, लेकिन इसका जवाब उनसे लेते हैं। उससे पहले खेलदा साहब जो मुतालबा इनफैक्ट मुस्तफ़ा कमाल साहब ने किया है, वो कहते हैं कि जी वफाक के मातहत कर दें कराची को, इसको फाइनेंशियल कैपिटल डिक्लेयर कर दें। क्या ये काबिल अमल तजवीज़ है? देखें, ये बात तो दुरुस्त है कि 18वीं तरामीम के जो सम्राट है वो नहीं मिले, वो इस तरह सूबा सिंध को हासिल नहीं हुए, पंजाब को हुए। जी बिल्कुल, पंजाब की गवर्नेंस, पंजाब की तामीर और तरक्की, और जब कराची और सूबा सिंध की आवाम ये मुतालबा करती थी हमें वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा की वज़ीर आला चाहिए, शहबाज स्पीड चाहिए, खुद चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ये मुतालबा करते कि शहबाज स्पीड चाहिए, तो मतलब ये है कि वहाँ पे उस तरह के सम्राट नहीं मिले। मगर जो मुस्तफ़ा कमाल भाई है उनका ज़ाती नुक्ते नज़र है, और जिस तरह मौला बख्श साहब ने कहा वो करते रहे हैं, यहाँ सिंध की तकसीम की बात एमक्यूएम करती रही है, ये उनकी पार्टी का राय है। मगर मैं समझता हूँ ये आइनी मुतालबा नहीं है, ये वफाक के हवाले करना कराची सिंध का राजधानी है। मेरा भी ताल्लुक़ सूबे सिंध से, मैं भी कराची में रहता हूँ, इससे मसाइल हल नहीं होंगे। देखें, एक अफसोसनाक सानिया हुआ है, और ये सानिए से पूरा शहर, पूरा मुल्क लरज़ उठा है। सबके दिल में दर्द है, आपके दिल में, मेरे दिल, सबको। मगर क्या ये इसी तरह होता रहेगा, या इसकी ज़िम्मेवारी कबूल की जाएगी कि आइंदा कोई गुल प्लाजा नहीं हो? कराची में हज़ारों बिल्डिंग्स हैं, हज़ारों ऐसे शॉपिंग सेंटर है। इससे पहले 6 माह पहले लिहारी में इनका हल्का है, पीपल्स पार्टी है, वहाँ पे बिल्डिंग गिर गई, वहाँ पे मासूम हमारे जो इंसान थे वो उसमें उसका शिकार हो गए। तो क्या ये जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, जो एक मतलब करप्शन का इदारा है, जो खुद इनके एमएनए नबील गबोल साहब कहते हैं कि उनकी अपॉइंटमेंट जो अफसरान की है, तो ये सब कुछ दुरुस्त नहीं हो रहा सिंध में, लेकिन इसमें सब कुछ ठीक नहीं है। मगर उसका मतलब ये नहीं है इसमें हम आपस में लड़ते रहें। इस वक्त हम वफाक में सब इत्तेहादी है, हमारी हुकूमत को एमक्यूएम की भी सपोर्ट है, पीपल्स पार्टी की भी सपोर्ट है, और सिंध में एमक्यूएम नहीं है। मगर आप इस शहर को लावारस नहीं कर सकते, ये पीपल्स पार्टी की जिम्मेवारी है कि कराची को ऑन करे। कराची में एमक्यूएम एक जमात है, वो एक हकीकत है। कराची में उर्दू बोलने वाले, सिंधी, पंजाबी सब रहते हैं, मगर उस शहर को अगर इस तरह लावारिस छोड़ा जाएगा, अगर इस बुनियाद पे उसके काम नहीं होगा, तो जो आप एनएफसी से आपके हिस्से का पैसा मिलता है, तो पहली तरजीह कराची शहर होना चाहिए। कराची शहर सिंध की शहर है, ये तो कोई नहीं कहता। मैं कहता हूँ अगरचे हम गवर्नेंस बेहतर करेंगे, अगर हम कराची को नज़रअंदाज नहीं करेंगे तो इस तरह की आवाज़ें नहीं उठेंगी। लेकिन एक सवाल जो आपकी गुफ्तगू से पैदा होता है खेलदा साहब, वो ये है कि आपने कहा कि 18वीं तरमीम का फ़ायदा पंजाब में तो हुआ है लेकिन सिंध में नहीं हुआ, तो क्या 28वीं तरमीम में कुछ इस तरह की तरमीम आनी चाहिए कि
18ویں ترمیم سندھ کے لیے ختم کر دی جائے اور پنجاب کے لیے برقرار رہے. دیکھیں ایم کیو ایم کا جو 27ویں ترمیم میں جو ان کا پہلے ہی بل تھا بلدیاتی حوالے سے، مسلم لیگ نون اس کی مکمل سپورٹ کر رہی ہے. کیبنٹ میں بھی جب 27ویں ترمیم ہو رہی تھی تو وزیر اعظم صاحب نے مصطفیٰ کمال بھائی کو، خالد مقبول کو یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے اور اس بل کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. اور یہ ایم کیو ایم کا صحیح بل ہے کہ سارے ملک میں بلدیاتی اداروں، جب آپ کہتے ہیں جمہوریت، تو جمہوریت کا مطلب ہے جو تھرڈ اس کا ٹیئر ہے وہ کمزور ہے، وہاں پہ وسائل نہیں ہیں، اختیارات نہیں ہیں. تو ایسی جمہوریت سے جس میں کراچی شہر، صوبہ سندھ کی عوام کو اگر ریلیف نہیں ملے گا تو پھر یہ جمہوریت کی ناکامی ہے، یہ اداروں کی ناکامی ہے، پھر یہ پارلیمنٹ کی ناکامی ہے. تو اس پہ ہم نے کوشش کی، مگر پیپلز پارٹی کا نقطہ نظر اس پہ اختلاف تھا، وہ ہم نہیں کر سکے. مگر آج بھی ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا بلدیاتی نظام آئے جو عام آدمی تک ان کو ریلیف ملے. لیکن مسئلہ یہ کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں، مگر عام آدمی کو کیسے ریلیف؟ کراچی میں تو بلدیاتی نظام قائم ہے نا، لاہور میں نہیں ہے، پنجاب میں نہیں ہے، کراچی میں تو ہے، سندھ میں تو ہے. دیکھیں کراچی کا جو نظام ہے، پھر کیوں کبھی ڈکن پہ لوگ مر جاتے ہیں، کبھی جو ہے یہ مافیا ہے کارکردگی کی وجہ سے. نہیں یہ جو ڈمپر مافیا ہے. آپ بتائیں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب اپنے جیب سے پیسے دے کر پانی لیتا ہے. میں ڈیفینس میں رہتا ہوں، پیسے دے کر پانی لیتا ہوں. تو یہ جو مسائل ہیں اس کا حل صوبہ سندھ کا، اگر میئر کو اختیارات ہوں گے، آج تو پیپلز پارٹی کا میئر ہے نا، کل چلو ایم کیو ایم کا ہوگا، نون لیگ کا ہوگا، کسی اور کا ہوگا، مگر آپ اپنے میئر کو وسائل دیں. میئر سے آپ جب بھی بات کرتے ہیں وہ یہی رونا میرے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے. تو اختیار سارے چیف منسٹر کے پاس ہے، وزیر اعظم کے پاس بھی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ ڈیلیور کریں گے، آپ اگر اپنی گورننس بہتر کریں گے تو، اور اس طرح کے واقعات پہ ہم آپس میں لڑنے کے بجائے جو عوام چاہتی ہے کہ ان کا حل نکلے. اس طرح دیکھیں نا، اگر آگ لگ گئی، اس کو بجھانے کے لیے پانی بھی اس وقت فوری طور پہ نہ ہو تو یہ کس کی ناکامی ہے؟ کس کے تو کھاتے میں آئے گی نا. تو پہلی ذمہ واری میئر کراچی کی ہے، پھر چیف منسٹر کی ہے. تو ہم آپس میں اس کا مستقل حل نکالیں. بہت سارے لوگ اس میں ڈاؤٹ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اب فائر فائٹر کو میں سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم 5 منٹ 10 منٹ میں پہنچ گئے تھے، پانی بھی تھا، لیکن 5-10 منٹ میں آگ پھیل گئی تھی اور ہماری سمجھ سے باہر ہے کیسے پھیل گئی تھی. فیصل عیدی صاحب کو میں سن رہا تھا، فیصل عیدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ بلڈر مافیا کی کارستانی لگتی ہے. شیلا رضا صاحبہ کو میں سن رہا تھا، شیلا رضا صاحبہ کہتی ہیں تحقیقات کر رہے ہیں کہ 26 میں سے 24 راستے بند کیوں کر دیے گئے تھے. 10 بجے راستے بند ہوئے. شیلا صاحبہ کے لیے میرے دل میں احترام ہے، مگر وہ تو کہتی ہے کیلیفورنیا میں جو آگ لگی ہے. تو اس طرح کے بیانات دے کر ہم جو ڈاؤٹ کر رہے ہیں کہ یہ لگی نہیں ہے، لگائی گئی. اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اس پورے واقعے کی تحقیقات ہونی چاہیے. اس کے آئندہ اس قسم کا کوئی گل پلازہ نہ ہو، اس کے روک تھام کے لیے اقدامات لیے جائیں جو آئین میں سمجھتا ہوں. اس پہ ہم سندھ کی تقسیم کی بات کر دیں. خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے میں واضح کر دوں، خواجہ آصف صاحب نے این ایف سی کے جو وسائل دیے ہوئے ہیں صوبوں، اس کے حوالے سے بات کی، اور یہ پہلے بھی ہم نے بات کی ہے، ہم نے پیپلز پارٹی قیادت کے سامنے بھی رکھی ہے. نقطہ نظر کوئی اراکین قومی اسمبلی رکھتا ہے، یہ اس کا حق ہے، آپ کسی کا حق نہیں چھین سکتے. اگر آپ کہتے ہیں کہ سندھ کا وزیر بولتا ہے کہ پنجاب کو تقسیم کیا جائے، ساؤتھ صوبہ بنایا جائے، تو پنجاب کا کوئی وزیر اپنی رائے دیتا ہے، پھر آپ ناراض نہ ہونا. جب یہ اراکین قومی اسمبلی فلور پہ اگر کوئی اپنی ذاتی رائے پیش کرتے ہیں، اس کو حق ہونا چاہیے. چلیں ان سب باتوں کا جواب اگر آپ اجازت دیں تو چانڈیو صاحب سے لینا ہے مجھے. میں ایک چھوٹا سا بریک لے کے واپس آتا ہوں اور پھر خواجہ صاحب سے بھی یہ پوچھوں گا کہ آخر وہ کراچی کے پیچیدہ ترین علاقے جہاں پر 70 سال سے عمارتیں بنی ہوئی ہیں اور معیار کے مطابق نہیں بنی، نہ جانے پہلی مرتبہ کس نے بنائی تھی، وہ مخدوش ہو گئی ہیں. کراچی کے بے شمار ایسے علاقے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں وہاں پر؟ کیا ساری عمارتیں سندھ حکومت بلڈوز کر دے؟ گرانا کیا عملی طور پر ممکن ہے، یا پیپلز پارٹی کی مجبوریوں کو بھی کچھ سمجھا جا سکتا ہے؟ ایک چھوٹا سا بریک لے کے واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید آپ کو دوبارہ پروگرام میں. جو باتیں ابھی آپ نے پروگرام میں سنی ہیں کراچی کے حوالے سے، 18ویں ترمیم 28ویں ترمیم ممکنہ طور پر، اور پھر بہت ساری چارج شیٹ ایم کیو ایم پر پیپلز پارٹی لگاتی ہے، لیکن اس کا جواب مصطفیٰ کمال صاحب نے آج پہلے ہی دے دیا. انہوں نے کہا کہ جو باتیں آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے آگ لگائی یا ہم نے جرم کیے یا ہم نے بسیں جلائیں یا لوگوں کو مارا، تو 18 سال سے آپ کی حکومت ہے، آپ نے ہمیں پھانسی پر کیوں نہیں لگایا؟ چانڈیو صاحب اب یہ بتائیے کہ ایک تو آپ ان کے ساتھ حکومتیں بناتے رہے، جب آپ کو لگتا ہے یا آپ کا خیال ہے کہ یہ لوگ کرمنل ہیں سارے، تو انہی کے ساتھ مل کر حکومتیں کیوں بناتے رہے اور کیوں ان کے درگاہ 90 پر جا کر حاضری دیتے رہے؟ یہ مصطفیٰ کمال صاحب نے سوال اٹھایا.
آپ درست کہتے ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب کی گفتگو کوئی نئی نہیں ہے. مصطفیٰ کمال نے ایک جملہ بھی نیا نہیں کہا. جب بھی بولتے ہیں آگ اگلتے ہیں سندھیوں کے خلاف، مقامی لوگوں کے خلاف نفرتوں کی آگ پھیلاتے ہیں. میرے کے لیے کوئی ان کی نئی باتیں نہیں ہے. مجھے ملتے ہیں، بڑے پیار سے ملتے ہیں، ہمیں پتا ہے آگ بھری ہوئی ہے. جس وقت بھی بولتے ہیں پیار کا جملہ تو میں نے آج تک نہیں سنا. ہمارے کیا اپنے قائد کے خلاف بولتے ہیں، کبھی ان کے لیے بھی ابھی کوئی پیار کا جملہ نہیں. ہاں یہ بات ہے، اظہار بھائی بڑے دنوں کے بعد پرانے اظہار نظر آئے ہیں. بڑی مدت سے خاموش رہے، ہنستے رہے، پیار کی باتیں کرتے رہے، لیکن بالآخر اپنی سیاست کو زندہ کرنے کے لیے ان کو دوبارہ پرانا اظہار صاحب ہمیں دکھایا ہے. ہمیں اس کی پریشان نہیں ہے. کئی سال ہو گئے ہم ان کی یہی گفتگو سنتے ہیں. ہمیں مارا جا رہا ہے، ہماری نسل کشی کی جا رہی ہے، ہمارے حقوق ادب بادشاہیاں آپ کر رہے ہیں، ہر حکومت میں شامل آپ ہیں. آپ حکومت صوبے میں، کراچی میں، سندھ میں آپ کئی سال کراچی کے مالک بنے رہے ہیں. کس کو طاقت ہے آپ کے مقابلے میں آئے؟ میں مانتا ہوں اب میں بات تجزیہ کروں گا تو دور نکل جائے گی. جان بوجھ کے ایک علاقے میں ایسی صورتحال پیدا کی گئی ہے کہ کوئی کسی کا نوٹس نہیں لیتا. آپ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. آپ سچ بتائیں نا. چلیں چھوڑیں ان باتوں کو. یہ بلڈنگوں میں جو بلڈنگیں بنا رہے ہیں، جو نقشے بنا رہے ہیں، جو عمارتیں کھڑی کر رہے ہیں، یہ کون ہیں؟ ان کی سرپرستیاں کیوں کرتے ہیں آپ؟ یہ جو نقشے جس انداز سے بن رہے ہیں، جس انداز سے غیر قانونی عمارتیں بن رہی ہیں، غیر قانونی معاملات ہو رہے ہیں، اس کی سرپرستی کیوں کرتے ہیں آپ؟ کس کو طاقت ہے؟ آپ کو اللہ نے طاقت دے دی ہے. اس زمانے کے حکمرانوں نے اس انداز سے حکمت عملی اختیار کی کہ آپ طاقتور ہیں. ہم آپ کو جانتے ہیں. ہمارے لیے آپ کی حکمت عملی نئی نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں حاصل آپ کو کچھ نہیں ہوگا. پہلے کیا حاصل کیا آپ نے؟ اتنے لوگ آپ نے مروائے. احتساب کیوں نہیں کیا آپ نے؟ ہمارے تو احتساب کیوں نہیں کیا سندھ حکومت نے؟ یار آپ درست کہتے ہو. میں بھی مجرم کہتا ہوں سندھ حکومت کو احتساب کیوں نہیں کیا. میں کہتا ہوں ان باتوں کو بھولیں. آپ کو اپنا ملک ملا ہوا ہے پاکستان، اور پاکستان میں سندھ آپ کا وطن ہے. آپ سندھ کے مستقل باشندے ہیں. کیوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں؟ آؤ مل جل کر اس ملک کو بچائیں. آؤ مل جل کر سندھ کو سدھاریں. آپ سوائے مل جل کے بچانے والا تو فارمولا استعمال ہو گیا نا چانڈیو صاحب. وہ مل جل کے تو کچھ نہیں نکلا نا. وہ مل جل کے تو حکومتیں ہم نے دیکھی ہیں سندھ میں، اس سے تو نہیں. ایسا نہیں ہے. ایسا آپ سن لیں ذرا. ایسا نہیں ہے. مل جل کر بہت سارے معاملات حل ہوئے اور بہت ساری مشکلاتیں دور ہوئی، لیکن مسئلہ یہ ہے ان کو مل جل کر چلنا ہی نہیں ہے. ان کو ہمیشہ یہی انتشار رکھنا ہے. جن لوگوں کی زندگی انتشار میں ہوگی، جن کی سیاسی بقا کا سوال ہی انتشار اور شور میں ہوگا، اور پیپلز پارٹی کو اور بھٹو کو گالیاں دینے میں ہوگا، وہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ وہ نہیں ہوگا. ان کی بقا کی جنگ ہے. وہ ہر دور میں یہی معاملات اٹھائیں گے، ایسے ہی زندہ رہیں گے. ان کی سیاست اسی میں ہے، ان کی بقا اسی میں ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیں سر خواجہ صاحب سے ذرا میں ایک دو سوال ان کے سامنے رکھ دوں. خواجہ صاحب ایک تو یہ بتا دیجئے کہ ابھی مصطفیٰ کمال صاحب کا بھی جو میں نے بیان سنوایا اس میں بھی انہوں نے یہ کہا، اور آپ ایم کیو ایم بھی کہتے ہیں کہ بھائی جو مخدوش عمارتیں ہیں اس کو گراتے کیوں نہیں ہیں، روکتے اس کو کس نے آپ کو روک رکھا ہے؟ لیکن سر آپ کراچی میں آپ جانتے ہیں ہم سے زیادہ کہ وہ بہت پیچیدہ، یعنی لائنز ایریا چلے جائیں، آپ مچھر کالونی چلے جائیں، آپ بلدیہ چلے جائیں، آپ اورنگی چلے جائیں، گھروں سے گھر جڑے ہوئے ہیں. 70-75 سال پرانی عمارتیں ہیں، گرنے کو تیار کھڑی ہیں. کیسے ہزاروں گھر پیپلز پارٹی کے گرا سکتی ہے؟ کیا یہ قابل عمل فارمولا ان کے پاس ہے؟ دیکھیں کراچی شہر سمیت سندھ کے کسی بھی شہر کو پراسپر کرنا، ڈیولپ کرنا، یہ فارمولا پیپلز پارٹی کے پاس نہیں. گوٹ کی سب سے بڑا انڈسٹریل شہر ہے پاکستان کا. اگر وہ افیکٹو ہو جائے، آپریشنل ہو جائے، وہ پچھلے پتہ نہیں 50 سال سے گورنمنٹ پڑا ہوا ہے. پیپلز پارٹی نے جان کے اس کو برباد کیا. کراچی اسی طرح ہے، سکھر اسی طرح. یہ سب کراچی کا مسئلہ نہیں ہے. جہاں جہاں پیپلز پارٹی پہنچی وہاں بربادی شروع کر دی. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرابلم کا ہے. دیکھیں پرابلم یہ، پہلے تو روک کیوں نہیں پا رہے؟
آج میں آپ کو بتاؤں لیاری میں 100 ڈینجرس بلڈنگیں آج کی تاریخ میں 100. 5 جولائی کو ایک بلڈنگ گر گئی تھی 5 منزلہ, 30 سے زیادہ لیاری کے مکین شہید ہوئے. آپ کو پتا ہے اس کے بعد کیا کیا گورنمنٹ نے؟ 10 بلڈنگوں سے لوگوں کو زبردستی باہر نکال کے روڈ پہ کھڑا کر دیا اور سیل کر دی. نہ ان کو سامان نکالنے دیا, نہ انہیں چادر نکالنے دی, نہ تکیے, نہ فرنیچر, نہ دوا, نہ زیور. روڈ پہ کھڑا کر دیا. اور 10 بلڈنگ, یہ حال ہے ان کے پاس کہ وہ جی بلڈنگ گر جائے گی, اب روڈ پہ آ جائیں. اچھا پھر کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا, وہ دوبارہ اسی بلڈنگ میں چلے گئے. خدا نہ کرے پھر کوئی. اچھا یہ لیاری کیا ہے بھائی؟ لیاری کا تو سیکٹر انچارج ایم کیو ایم کا نہیں تھا نا, نہ لیاری کا کوئی ٹاؤن چیئرمین ایم کیو ایم کا تھا, نہ لیاری کا کوئی ایم پی ایم کیو ایم کا رہا ہے. یہ تو محترمہ بے نظیر بھٹو کا علاقہ ہے, وہاں کیوں ہو رہا ہے یہ سب؟ تو روکنا چاہیں تو حکومت, لیکن مسئلہ ایک اور بھی ہے. دیکھیں ایک اور مسئلہ بھی جی, یہ جو پیسہ ہے نا, یہ پیسہ کمانے ہیں. کراچی پہ قبضہ ہو چکا ہے لالچی گدھوں کا, اور اب کراچی کو آزاد کرانا بہت ضروری ہو گیا. اور یہ آزاد ایسے ہوگا کہ یا تو یہ وفاق کے اندر چلا جائے. ہم نے بہت پہلے مطالبہ کیا بھائی فائنینشیل کیپٹل کر دو نا اسے. یہ پیسہ یہاں سے وفاق بھی لے رہا ہے, صوبہ بھی لے رہا ہے, کر کوئی کچھ نہیں رہا. جب اسے فائنینشیل کیپٹل ڈکلیئر کرو انٹرنیشنلی خود امپورٹنس ہو جائے گا. دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ کمپلیٹلی طور پر فیڈرل ٹیریٹری بنا لیں. نہیں اب 32% ان کی ذمہ داری ہے اور 100% ان پر الزام ہے, تو یہ بھی تو پھر جاتی ہے نا سر, پھر الزام بھی ان پر 32% کا ہونا چاہیے. سر 32% میں 100% والے لوگ مر رہے ہیں نا, 68 میں تھوڑی مر رہے ہیں. ماشاءاللہ 68% میں کون مر رہے ہیں مجھے بتا دیں نا. اچھا چانڈیو صاحب ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں. چلیں چانڈیو صاحب میں بات اظہار بھائی کی گفتگو ہے, بہت پرانے اظہار بھائی کو سن رہا ہوں, آج یہ پھنس گئے. میں اظہار بھائی کو سن رہا ہوں, حیران ہوں ماشاءاللہ. چھپاتے پھر رہے ہیں, اب یہ بیچارے پھنس گئے ہیں اور ان کو ظاہر ہے ڈیفینڈ کرنا ہے اپنی پارٹی کو. ٹھیک ہے, صحیح ہے. ایک 18ویں ترمیم کے حوالے سے ایک دعویٰ جو ہے وہ کل کھیلدار صاحب آپ کے کولیگ یہاں تشریف لائے ہوئے تھے, انہوں نے ایک دعویٰ کیا. انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کو نون لیگ کی حکومت نے ٹاپ لیڈرشپ کو منا لیا ہے, وہ مان گئے ہیں کہ یہ ترمیم ہونے جا رہی ہے. میں کل حذیفہ رحمان صاحب تشریف لائے ہوئے تھے, وہ بھی وزیر ہیں, ذرا دیکھیے انہوں نے کیا کہا. ترمیم کے جس حصے کو بہتر کرنا ہے اور این ایف سی میں جو بہتری لانی ہے, پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ اس پہ کنونس ہو چکی ہے. بالکل 100% کنونس ہے. اور دیکھیں اس بات پہ پیپلز پارٹی کنونس, میں بھی گزارش کر رہا ہوں, پیپلز پارٹی اس بات پہ کنونس ہے, زرداری صاحب بھی, بلاول صاحب بھی, کہ ڈیفنس کا بجٹ اور آپ پینشنرز کے پیسے اگر نکال دیں تو مرکز کے پاس کچھ نہیں بچتا. تو یا تو اب یہ میکینزم طے ہونا ہے کہ کیا پیپلز پارٹی کو اگر منا ہی لیا گیا ہے تو پھر ٹی وی پر ڈیبیٹ ہی کیوں ہو رہی ہے کھیلدار صاحب؟ نہیں, پیپلز پارٹی کے سامنے ضرور ہم نے گزارشات رکھی ہے, 27ویں ترمیم میں بھی ہم نے رکھی تھی. پیپلز پارٹی کی قیادت آج تک قائل نہیں ہو سکی ہے. ہماری اراکین دیکھیں, کوئی بھی, میں نے پہلے بھی خواجہ محمد آصف صاحب نے اگر قومی اسمبلی کے فلور پہ کی ہے, اس کی ذاتی رائے ہے. میرا بھی پی ایم ایل این سے تھا, میں بھی کابینہ کا رکن ہوں. اگر آپ میرے سے پوچھیں گے کہ سندھ کی تقسیم, میں مخالفت کروں گا, میرا حق ہے, میں بھی سندھ کے تعلق رکھتا ہوں, تو میں کہوں گا کہ سندھ کی تقسیم سے مسائل حل نہیں ہونے ہیں. اگر سندھ کی تقسیم کرنی ہے تو یہ سندھ کے عوام کا مینڈیٹ ہے, سندھ کے عوام کے فیصلہ کرنا ہے. صوبے بنانے والی چیز سے اتفاق نہیں کرتے. دیکھیں پہلی بات تو یہ میں واضح کر دوں, کوئی وفاقی حکومت اس پہ غور نہیں کر رہی ہے, نہ کوئی کبھی ڈسکشن ہوئی ہے, نہ کبھی اس پہ گفتگو ہوئی ہے, اور نہ ہونی چاہیے. کوئی, میں بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں, نہ ہونی چاہیے. اب دیکھیں سندھ کی اگر وراثت ہونی ہے یا پنجاب کی وراثت ہونی ہے, وہ صوبے کے اسمبلی نے 2/3 میجارٹی قرارداد پاس کرنی ہے, وہ ان کے عوام کا مینڈیٹ ہے. یہ تو مینڈیٹ پیپلز پارٹی کے پاس بھی نہیں ہے جہاں اسمبلی میں موجود ہے, کیونکہ 6 کروڑ کا صوبہ ہے. اور یہ مولا بخش صاحب نے صحیح کہا, ہمیں مستقل جو مہاجر ہے, اردو بولنے والے ہمارے بھائی, ان کا بھی سندھ ہے, ہمارا بھی سندھ ہے. اس نفرتوں سے ہم اس صوبے کی خدمت نہیں کریں گے, اس لڑائیوں سے نہ. عوام اور عوام بھی اعتماد کھو چکے, ہم سب کھو چکے ہیں. جب اس طرح کی ہمیں گفتگو, وہ کہتے ہیں یہ تو آپس میں ملے ہوئے ہیں, ایک ہی حکومت میں بیٹھے ہوئے لڑ رہے ہیں, اس سے مسائل حل نہیں ہونے.
मुस्तकिल हल ये हम मिल बैठकर, एमक्यूएम का भी मैंडेट है, उनको भी ऑन बोर्ड किया जाए। कराची शहर के मिल बैठ कर के क्या, कौन से यार देखे ना, ऐसा तो क्या आप लड़के, क्या आप लड़ाई करके भाई सिस्टम भी तो चाहिए होगा ना सर, ये मिल बैठ कर तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। सिस्टम नहीं है, सिस्टम को खत्म करना है मिलकर। जो सिस्टम इस वक्त काम कर रहा है वो सिस्टम जब तक खत्म नहीं होगा, कराची सूबे सिंध को कोई रिलीफ नहीं मिलना है। तो हम उसके लिए बैठेंगे, सब एमक्यूएम का भी मैंडेट है। किस फोरम पे बैठेंगे? चलिए प्रैक्टिकल बात करें ना। नहीं, कहाँ बैठेंगे? ऐसे ही बैठ जाएंगे? हम एक सियासी जमात हैं, हकीकत है, एमक्यूएम पाकिस्तान भी एक हकीकत है, उसको तस्लीम करना होगा। सूबे कराची शहर को तस्लीम करना होगा, पीपल्स पार्टी को गवर्नेंस बेहतर करनी होगी। अगर नहीं करते फिर आवाजें उठती है। इसके लिए फोरम मौजूद है ना ऑलरेडी? नहीं, फोरम मौजूद है, पार्लियामानी। हम 27वीं तरमीम के लिए भी बैठे थे ना, हमने 26 तरमीम के लिए बैठे हुए थे ना। देखें ना, हम हर मसले पे बैठ सकते हैं। एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी, अगर वफाक में एक ही इकट्ठे हम बैठ के दिन में, जब कौमी असेंबली का इजलास बैठने के बजाय आप स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी ये तो ढकोसला है, इसके साथ नहीं चल सकता। मैं ये कह रहा हूँ, हर अरकान कौमी असेंबली का हक है वो अपनी नुक्ते नजर पेश करे। उसी असेंबली के फ्लोर में नवीद कमर साहब ने उसकी मुखालफत की है, उसकी भी साहिब हैसियत राय है। तो क्या वो, अगर नवीद कमर कर सकता है, ख्वाजा आसिफ नहीं कर सकता? मैं समझता हूँ कि 18वीं तरमीम के समरात जो है सूबों को मिलने चाहिए। अगर नहीं मिलेंगे तो ज़ाहिर है सिंध की अवाम, सूबे के अवाम, मगर उसका हरगिज़ 18वीं तरमीम रहनी चाहिए या खत्म होनी चाहिए? नहीं, 18वीं तरमीम में कोई भी आईनी तरामीम होती है उसमें बेहतरी की गुंजाइश है, कोई हरफ आखिर नहीं है 18वीं तरमीम। अगर हमें फेडरल को कुछ वसाइल की जरूरत है जिस तरह हम कह रहे हैं, तो क्यों नहीं बात हो सकती? 18वीं तरमीम ने अगर एक सूबे में परफॉर्म नहीं किया और दूसरे सूबे में परफॉर्म किया है, तो फिर आप एक सूबे के खत्म करने के लिए दूसरे सूबे को नुकसान क्यों पहुंचाएंगे? हम पंजाब को नुकसान होगा ना, पंजाब से भी वसाइल कम होंगे ना, कि पंजाब नुकसान होगा ना उसका, तो आप उसे क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं? नुकसान की बात ही नहीं। हम तो फेडरेशन को मजबूत कर रहे हैं, हम तो फेडरेशन को मजबूत, हम इदारों को मजबूत कर रहे हैं। मैं समझ, मगर उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि उसपे आड़ में हम कह के सिंध की तकसीम की जाए, कराची वफाक के हवाले। ये गैरकानूनी मुतालबा है। सिंध की तकसीम कैसे हो गई है? मतलब ये तो देखें ना, जो इंतजामी बुनियादों पर छोटे यूनिट बनाना, ये तकसीम तो नहीं होती। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये अभी भी तो इस्लाह है ना, इस्लाह तकसीम नहीं है, तो सूबे तकसीम कैसे हो सकती है? आवाम को फैसला। मैं पहले दादू डिस्ट्रिक्ट में था, हम जामशोरो वालों ने कहा कि हमें दादू नहीं पहुंच सकते, हमें जामशोरो बना के दो, तो हमने फैसला किया। इसी तरह सिंध की 6 करोड़ अवाम को फैसला करना है। सिंध के एक माह में बात करूं, सिंध की अवाम जो है वो पानी का मसला हो या सिंध की तकसीम, इस पे बहुत हसास है। दोनों मेहमानों से क्लोजिंग रिमार्क्स लेने, जिम्मेवारी से बात करनी। चांडियो साहब, ये अगर इजलाह बनाने से सिंध धरती तकसीम नहीं हुई और उसको आपने इंतजामी यूनिट करार दिया है, तो ज्यादा सूबे बनाने से सिंध धरती कैसे तकसीम हो जाएगी? वो भी तो इंतजामी यूनिट ही होगा। हो सकता है 3 सूबे और तीनों में पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, तो तकसीम कैसे हो जाएगा? लेकिन बात सिंध पीपल्स पार्टी की हुकूमत की नहीं है, बात है सिंध की कि अगर आइन में एक तरीक़ेकार है जो मुस्तफा कमाल आए दिन जिस वक्त भी उठते हैं उनको यही बात याद आती है। कराची सूबा, उर्दू सूबा, उनको यही बात आती है, महाजरों का कत्लेआम, नस्ल कशी। तो ठीक है, आप जो दस्तूर है, आप सिंध असेंबली से कानून पास करवाएं, आप अपने हक की बात करवा लें, मनवा लें, आईनी तौर पे करें तो बेहतर है। लेकिन अगर वो नहीं कर पा रहे तो आप ये चीख कर लोगों को क्यों तकसीम कर रहे हैं? लोगों को लड़ाइयों पे क्यों मजबूर कर रहे हैं? इतने इख्तिलाफात क्यों बढ़ा रहे हैं कि एक बार जो अमन हो गया है, जो एमक्यूएम के बाद भी अमन है, एमक्यूएम वाले भी सुकून से बैठे, क्यों दोबारा आग लगाने की बात करते हैं आप ऐसी बातें कर? ये बुरी बात है। अपने मफादात की खातिर इंसानों को कत्ल करवा देना, लोगों को मारना, लोगों के दरमियान नफरतें पैदा करना, क्या मिलेगा इससे? इजहार भाई तो बहुत अच्छे हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं, पर अभी क्योंकि फिजा चल पड़ी है। ये हमारे खालिद मकबूल साहब को उनकी जिंदगी सी में मैंने तो एक दिन भी उनसे सुकून की बात नहीं सुनी, एक भी तकीर उनकी अमन अमान के लिए नहीं होती। वो खामखाल इतना झगड़ा इतना करते क्यों कर रहे हैं? सिंध आपका है, आप सिंध में हुक्मरान होते हैं, क्या हो गया है आपको? क्यों ऐसा रास्ता अख्तियार कर रहे हैं?
کچھ بھی نہیں ہے. چلیں اردو والوں کو بھڑکانا چاہتے ہیں. اردو والوں کو آپ کی سن لیں, آپ کی سیاست نے, آپ کی سیاست نے سن لیں, حل کرنا یہ ایک ریٹورک نہیں ہو گیا ہوا ہے, اور ایک ایسا آپ کی سیاست میں اردو والوں کو دیا گیا ہے کہ جس سوائے مرنے کے موت کے محاورہ بن کے رہ گیا ہے. عملی طور پر یہ ممکن ہے کیونکہ آلریڈی ایسے فورمز موجود ہیں جہاں پر صوبے یا وفاق کے ساتھ وہ اکٹھے بیٹھ کے نکال سکتے ہیں حل, لیکن نہیں کر رہے. کوئی فارمولا نہیں ہے, یہ صرف اور صرف ایک گمک ہے, ڈرامے بازی ہے, اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے, اپنا ایک سافٹ امیج لانے کے لیے اس طرح کے بیانات ہیں. عملی طور پر کسی بھی صوبے میں, سندھ میں نہیں, کسی بھی صوبے میں اپوزیشن کے ساتھ نہ کوئی مل کے چلتا ہے, اور پیپلز پارٹی کی تو روایت رہی ہے اس نے کبھی اپوزیشن کو اپنے ساتھ ملایا ہی نہیں, مشاورت کبھی کی نہیں. ہمیشہ آپ کو حکومت میں رکھا ہے, ہمیشہ آپ حکومت میں رہے ہمارے ساتھ, جب ہندوستان ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے حکومت میں. پاکستان بنا, جی تقسیم کا مطلب ہوتا ہے ملکوں کا بننا, اور صوبوں کا مطلب ہوتا ہے ملکوں میں انتظامی یونٹ یا مزید صوبے بننا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا سندھ کی تقسیم, تو بیسیکلی مودی کے ایجنڈے کو پروان چڑھاتے ہیں, اور یہ اس کا براہ راست فائدہ ہندوستان کو ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ سندھ کی تقسیم کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے سندھ کی تقسیم نہیں ہے, کوئی ہند کی تقسیم ہے, کیونکہ دھرتی ماں سندھ ہوتی ہے. ہندوستان چلے جاؤ تو پاکستان کا قیام سندھ کی پورا ریزولیشن سے آیا تھا. اس سے سر تو انتظامی یونٹ بنانے سے کیا ہوتا ہے؟ سندھ نے ریزولیشن پاس کیا تھا. خود ساختہ جو تاریخیں ہیں نا, مجھے مت بتائیں, تاریخ کا بہت بڑا طالب علم ہوں میں, کسی دن آپ بیٹھیں گے میں آپ کو بتا دوں گا. سر اس پر ہمیں اس پر مزید واسے بالکل اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے, اور تفصیلی گفتگو ہونی چاہیے کہ انتظامی یونٹ بنانا سندھ دھرتی کو تقسیم کرنا نہیں ہے یا ہے. چلیں کچھ آرگومنٹ شاید اس کے فور میں بھی ہوں گے. بہرحال آپ سب کا بہت شکریہ. میں ناظرین آج کا پروگرام تھا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.